قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے مقدس رسومات کے ذریعے خدا کی عبادت، ورشپنگ گاڈ تھرو دا ہولی رائٹس۔ مقدس رسومات سے مراد ایسی عملی سرگرمیاں جنہیں دینی فرائض یا آئین یا دستور یا روایات مان کر عبادت میں انجام دیا جاتا ہے۔ بائبل میں ان رسموں کو دستور بھی کہا گیا، آئین بھی کہا گیا اور روایت بھی کہا گیا، جسے ہم دینی طور پر فرض سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کرنا، یہ ہمارے ایمان کے مطابق ہمارا دستور ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا تو ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، اس کا اظہار نہیں ہوگا۔ اور یہ روایت ہے، آج شروع نہیں ہوا، بہت پرانا ہے۔ جب سے ایمان سکھایا گیا تب سے یہ روایت ہے۔ دس از ٹریڈیشن، دس از کسٹم، دس از آرڈیننس اینڈ دس از ڈیوٹی۔ فرض ہے، آئین ہے، دستور ہے، روایت ہے، اور عبادت میں کیا جاتا ہے اسے۔ وہ کام جو عبادت میں کیے جائیں یہ سمجھ کر کہ یہ فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری روایت ہے جسے ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ لازم ہے ہمارے لیے کرنا۔ مقدس رسومات میں کیا کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے چرچ میں لا کے خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اسے خدا کے حضور لایا جاتا ہے۔ یاد ہے بائبل میں کسی بچے کو خدا کے حضور لایا گیا پیدائش کے بعد؟ بہت دور نہیں جاتے، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اسے ہیکل میں لائے خدا کے حضور۔ پھر بپتسمہ، چاہے چھوٹے کا ہو چاہے بڑے کا، بپتسمہ ایک مسیحی مقدس رسم ہے، یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، استحکام ہے، کنفرمیشن ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جن کا بچپن میں بپتسمہ ہوتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل سے ایمان سیکھ کر، ایمان لا کر، اس کا اقرار کر کے کلیسیا کے سامنے اپنے ایمان کا باقاعدہ اظہار کرتے ہیں، اور پھر ان کا ایمان کنفرم کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو کنفرم کرتے ہیں کہ میں اس ایمان میں قائم ہوں۔ پھر انہیں عشاء ربانی میں شامل کیا جاتا ہے، نکاح اور جنازہ، اور پھر تدفین، دفن کیا جانا۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمارا دینی فرض ہے، جو ہمارے ایمان میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اولاد پیدا ہو سے خدا کے حضور لے کے آؤ، بپتسمہ لینا ضروری ہے، عشاء ربانی میں شرکت ضروری ہے، نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح کے بغیر زندگی ایک ساتھ مرد اور عورت کا گزارنا گناہ ہے۔ نکاح یہ مقدس رسم ہے جو کلیسیا میں انجام دی جاتی ہے، اور جنازے پہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ جب دفن کیا جاتا ہے تو قبرستان میں بھی وہاں عبادت ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ رسمیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ جب کسی جگہ کو مخصوص کیا جائے یا مسح کیا جائے خدا کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے، خدا کے کام کے لیے، خدا کا گھر بنایا جاتا ہے، یا کوئی خدا کے خادم کا گھر بنایا جاتا ہے، یا مسیحی ادارہ کوئی بنایا جاتا ہے، تو اسے مسح کیا جاتا ہے، اسے مخصوص کیا جاتا ہے، عبادت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں جب خدا کے حضور پیش کی جاتی ہیں وہ خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں، ان کے لیے دعا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ چیزیں، کوئی بھی چیز خدا کے گھر میں جو استعمال ہوتی ہے، خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی ہے، خدا کے کام میں استعمال ہوتی ہے، ان چیزوں کو بھی مخصوص کیا جاتا ہے، اور عبادت میں ہم انہیں مخصوص کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور پھر انسانوں کو، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بزرگ ہے، انہیں مخصوص کیا جاتا ہے یا مسح کیا جاتا ہے خدمت کے لیے۔ خدا کے خادم کے طور پر، کلیسیا میں خدمت گزار کے طور پر،
کسی بھی کیپیسٹی میں کسی بھی طرح کی خدمت جو خدا کے لیے کی جاتی ہے اس کے لیے لوگوں کو مخصوص کیا جاتا ہے، انہیں مسح کیا جاتا ہے۔ یہ رسمیں ہیں جو مقدس ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک، اور خدا کی خدمت کے لیے مخصوصیت، جگہ ہے، چیز ہے یا فرد ہے، انسان ہے، انہیں بھی مسح کیا جاتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے۔ یہ مقدس رسمیں ہیں جو ادا کی جاتی ہیں، اور ان کا طریقہ، ان کا پیٹرن تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایم ہی پکڑ کے نہیں کر دیا جاتا کہ آجا ادھر آجا میں تجھے آج مخصوص کر دوں، تو ادھر آجا آج تیرا نکاح کر دوں، ادھر آجا آج تیرا جنازہ کر دوں، ایسے نہیں ہوتا نا۔ تو کوئی بھی مسیحی مقدس رسم ہے وہ ایم ہی نہیں کر دی جاتی، کسی بھی وقت نہیں کر دی جاتی۔ ہر ایک مقدس رسم کا ایک وقت ہے اور ایک طریقہ ہے۔ یہ مقدس رسمیں ہیں، کلام خدا جن کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے یا تعلیم دیتا ہے۔ وہ باتیں، وہ روایتیں جو رسولوں نے ہمیں سکھائی، جو نبیوں سے ہمیں ملی، جو شریعت سے ہمیں ملی، جن کا خدا نے حکم دیا یا اس کے نبیوں رسولوں نے ہمیں حکم دیا، یہ مقدس رسمیں ہیں، بہت اہم، بہت خاص ہیں، اور انہیں بڑی احتیاط سے اور مناسب ترین طریقے سے انہیں ادا کرنا چاہیے۔ مقدس رسومات میں سے بعض کو ساکرامنٹ بھی کہتے ہیں۔ لفظ ساکرامنٹ سنا ہوگا، سیکرڈ، مقدس، اسی سے لفظ سیکرامنٹ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ساکرامنٹ ایک مقدس عمل ہے، ساکرامنٹ ایک مقدس رسم ہے، مقدس کام ہے، مقدس سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے جو کلیسیا میں انجام دی جاتی ہے۔ بعض لوگ ان رسموں کو ساکرامنٹ بھی کہتے ہیں، ساری رسموں کو نہیں، کچھ رسموں کو، بعض رسموں کو، بعض ریچولز کو یا رائٹس کو ساکرامنٹ بھی کہتے ہیں، اور مختلف کلیسیاؤں میں ساکرامنٹس کی تعداد اور ادائیگی کا طریقہ مختلف بھی ہے، اختلاف بھی ہے اس میں۔ کئی لوگ 2 ساکرامنٹس کو مانتے ہیں اور کچھ 7، اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، طریقہ بھی مختلف ہے دینے کا۔ کئی لوگ بپتسمہ چرچ میں ہی دے دیتے ہیں، بچے کو بھی دے دیتے ہیں اور بڑے کو بھی دے دیتے ہیں، کئی باقاعدہ جا کے حوض میں، پول میں، نہر میں، زیادہ اماؤنٹ آف واٹر جہاں ہو، پانی زیادہ ہو وہاں دیتے ہیں، ڈبکی کے ساتھ دیتے ہیں، کئی چھڑکاؤ کے ساتھ، کئی سر پہ ڈالتے ہیں۔ اختلاف ہے طریقے میں، عشاء ربانی کے طریقے میں فرق ہے۔ کئی بہت ماڈرن کلیسیائیں جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو، ان کے سامنے ٹرے پلیٹ آ جاتی ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے لے لیتے ہیں۔ کئی ہیں جو سامنے آ کے ہماری کلیسیا کی طرح کھڑے ہو کے لیتے ہیں، کچھ ہیں جو گھٹنوں کے بل ہو کے دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایک ہی روٹی توڑتے اور ایک ہی پیالے میں سے پیتے ہیں، کچھ ہیں جو ویفرز یا ٹکڑے، جو ٹکڑوں میں بنی ہوتی ہے بریڈ وہ لیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں ان میں لیتے ہیں۔ طریقہ فرق ہو سکتا ہے لیکن مانتے تو ہیں نا، کرتے تو ہیں نا۔ ساکرامنٹس کی تعداد اور ان کے ادا کرنے کے طریقے پہ اختلاف ہے کلیسیاؤں میں، لیکن یہ اختلاف اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ گناہ سمجھا جائے اور کافر قرار دے دیا جائے ایک دوسرے کو۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ کلیسیا کافر ہے، نہیں۔ کوئی کسی طرح سے اگر بپتسمے کو مانتا ہے تو مانتا تو ہے نا، کوئی عشاء ربانی کسی اور طرح سے دیتا ہے تو کر تو رہے ہیں نا۔ کوئی ساکرامنٹ 7 مانتا ہے، کوئی 2 مانتا ہے، بھئی ان کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، مانتے تو ہیں نا۔ جو ضروری باتیں ہیں ان میں اتفاق ہونا چاہیے، اگر طریقہ کار میں اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تقریباً تمام کلیسیائیں بپتسمے اور عشاء ربانی کو ساکرامنٹ ضرور مانتی ہیں، تقریباً تمام۔ 1-2 ہیں ایسی کلیسیائیں جو کہتی ہیں کہ ہم مسیحی ہیں لیکن وہ بپتسمہ نہ دیتے ہیں نہ عشاء ربانی کرتے ہیں، نام نہیں میں لے رہا ان کا، ہیں، شاید آپ کے علم میں ہوگا۔ وہ نہیں، یہ دونوں ہی نہیں کرتے، نہ بپتسمہ دیتے ہیں اور نہ عشاء ربانی کرتے ہیں، خود کو مسیحی کہتے ہیں۔ ہم پھر بھی نہیں کہتے وہ کافر ہیں، شاید وہ مانتے ہوں گے اس ڈاکو کو جسے یسوع نے صلیب پر لٹکے ہوئے کہہ دیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، نہ بپتسمہ لیا اور نہ عشاء ربانی میں شامل ہوا، فردوس میں سب سے پہلے پہنچ گیا۔ شاید وہ
اسی کو سمجھتے ہوں کہ بھائی اسی طرح بھی ہو جاتا ہے، تو یسوع کی مرضی ہے نا، جس کو مرضی بغیر بپتسمے اور عشاء ربانی کے بادشاہی میں داخل کر دے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ اس لیے ہم نہیں کہتے کہ جو نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ہم نہیں کہتے، خدا جانتا ہے، لیکن جس چیز کا حکم ہمیں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم اسے کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا جواب اس نے خدا کو دینا ہے۔ ہمیں خدا نے یہ مقرر نہیں کیا تو جا کے اس کو پکڑ اور اس کو کافر کہہ اور اس کو مار دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن تقریباً تمام کلیسیائیں ہیں جو بپتسمے اور عشاء ربانی کو مقدس رسم اور ساکرامنٹ مانتے ہیں۔ ہم بھی ان دونوں کو مانتے ہیں کہ یہ بپتسمہ اور عشاء ربانی ساکرامنٹ ہیں اور ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ بعض کلیسیائیں توبہ یا اعتراف کو، کنفیشن کو یا پیننس کو بھی سمجھتے ہیں ساکرامنٹ ہے، استحکام کو بھی کہتے ہیں ساکرامنٹ، کنفرمیشن کو، نکاح کو بھی ساکرامنٹ مانتے ہیں، پاک خدمت یعنی ہولی آرڈرز جس میں خدمت کے لیے خدا کے خادم مقرر مخصوص کیے جاتے ہیں، اس سے پاک خدمت کہا گیا ہے۔ اور بیمار کو مسح کرنا، کئی لوگ اسے آخری مالش بھی سمجھتے ہیں، کئی لوگ اس کو بھی ساکرامنٹ مانتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ مانیں۔ ہم ساکرامنٹ، لفظ ساکرامنٹ اسے مانتے ہیں جسے یسوع نے مقرر کیا اور خود اس میں شامل ہوا، اس لیے ہم انہیں ساکرامنٹ نہیں لیکن مقدس رسمیں مانتے ہیں۔ ساکرامنٹ نہیں ہے، وہ حکم نہیں ہے جو یسوع نے دیا ہوا ہے اور جس میں یسوع نے شرکت کی۔ دو چیزوں میں یسوع نے حکم دیا اور ان میں شرکت بھی کی، بپتسمے کا حکم دیا بھی اور بپتسمہ خود۔ عشاء ربانی میں پہلی فسح جب اس نے پہلی بار مقرر کی، کہتے اسے آخری فسح ہے، لیکن وہ شروعات تھی عشاء ربانی کی، وہ پہلی تھی جو اس نے شاگردوں کے ساتھ کھائی، اور پھر کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ خود بھی اس میں شامل ہوا اور کہا اس کو کرنا بھی ہے۔ اس لیے لفظ ساکرامنٹ صرف ہم دو کو مانتے ہیں، دوسرے 7 کو مانتے ہیں، لیکن کوئی اختلاف نہیں، ہم مسیح میں بھائی بھائی اور بہنیں ہیں، ہم خداوند کی کلیسیاں ہیں۔ تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے ادا کرنے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی کو کافر، غیر ایماندار، غیر نجات یافتہ اور جہنم کے لائق نہیں کہتے۔ یہ خدا کا کام ہے فیصلے کرنا۔ مقدس رسومات بھی عبادت کے حصے ہیں اور عبادت کے طریقے ہیں، یہ عبادتوں میں کی جاتی ہیں رسمیں۔ آپ عشاء ربانی راہ چلتے کسی کو مینو دئی تھوڑی شاعر بانی نہیں لے سکتے، اس کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے۔ بپتسمہ آپ چلتے چلتے نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے خدا کے روح اور خدا کی کلیسیا کی اس زمانے میں بات کر رہا ہوں جس میں ہم موجود ہیں۔ اگر آپ کہیں چھپ کے بھی لے رہے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو پہلے تعلیم دی جائے اور خدا کے حضور اس کے لیے دعا کی جائے اور پھر بپتسمہ ہو۔ یہاں تو کلیسیا موجود ہے، خدا کے لوگ موجود ہیں، کلیسیا کا ایک نظام ہے، ہم اس میں تعلیم دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر ایک چھوٹی سی عبادت ہوتی ہے جب بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس میں بپتسمہ ایک عمل ہے، باقی عبادت ہوتی ہے۔ بچے کو جب چرچ میں لایا جاتا ہے، مخصوصیت ہوتی ہے اس کی، تو عبادت چل رہی ہوتی ہے، عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو نیا پیدا ہوا ہے، آج وہ خدا کے گھر میں لایا گیا ہے، آؤ اس کے لیے دعا کریں۔ عبادت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، گیت ہوتے ہیں اور کلام ہوتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کیا تم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہو میاں اور بیوی کے طور پر، اور پھر عہد باندھا جاتا ہے، اسے نکاح کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے۔ جنازہ بھی ہوتا ہے، گیت ہوتے ہیں، زبور ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، کلام ہوتا ہے، اور پھر لے جا کے قبرستان میں رکھا جاتا ہے، وہاں بھی دعا ہوتی ہے اور کبھی گیت بھی ہوتے ہیں، کلام بھی پڑھا جاتا ہے، وہاں پوری عبادت ہوتی ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اب مردے کو زمین میں رکھ دو، باقی تو عبادت ہوتی ہے۔ تو جتنی مقدس رسمیں ہیں مسیحی ایمان میں، مسیحی دین میں، وہ عبادتوں میں ادا کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے بھی عبادت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ ان میں سے دیکھ لو،
اگر بچے ابھی مخصوص کرنا ہے تو اس کے لیے عبادت ایک طریقہ ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, شکر گزاری ہے اس بچے کے لیے جو تو نے دیا. یہ تو نے دیا ہے, یہ تیری امانت ہے, یہ تیری نعمت اور برکت ہے. اور پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور کبھی بھی خالی ایک دعا پہ نہیں کہا جاتا یہ مخصوص ہو گیا, پوری عبادت کروائی جاتی ہے اس کے لیے. کوئی بھی مسیحی رسم ہے جب وہ ادا کی جاتی ہے, ہولی رائٹ ہے, مقدس روایت ہے, اس کو ایک عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے. عبادتوں میں اسے انجام دیا جاتا ہے اور عبادت کے طور پر بھی اسے پیش کیا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مقدس رسومات یا ہولی رائٹس کے ذریعے بھی خدا کی عبادت کی جاتی ہے. خدا نے کیا کہا خروج 12ویں باب میں 24ویں آیت سے, تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا. یہ رسم ہے کیا کہ تم ایک برہ لینا 10 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو اسے ذبح کرنا اور اس کا خون اپنے چوکھٹ پہ لگانا اور اس کا گوشت تم گھر میں بیٹھ کے کھانا. یہ ہے ایک رسم کے طور پر ماننا اسے. اور کیا ہوگا جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو, کیا کہا پہلے یہ رسم ہے, پھر کہا دوسری آیت میں کہ یہ عبادت ہے. تو رسم کیا ہوئی, عبادت. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خدا کے. خدا نے کہا کہ یہ رسم تم ماننا اور کہا کہ یہ عبادت ہے. نئے عہد نامے میں بھی پولس رسول نے تھسلنیکیوں کے نام دوسرا خط اور اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, پس ہے بھائیو ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی, روایتیں جو عملی کام, جو عبادتوں کے دوران کی جانے والی چیزیں, ایکٹیویٹیز, وہ رسمیں جن کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی, ان پر قائم رہو. کلیسیا میں روایت ہے کس چیز کی؟ وہ پولس نے کہا کہ ہم نے تمہیں یا زبانی تعلیم دی ہے یا خط کے ذریعے. تو روایتیں ہیں جو نئے عہد نامے میں ہمیں سکھائی گئی ہیں, ہم نے ان کے ذریعے عبادت کرنی ہے, کیونکہ یہ رسمیں, یہ رسومات, یہ ایکٹیویٹیز, یہ ہولی رائٹس, یہ ساکرامنٹ عبادتیں ہیں. مقدس رسومات کے ذریعے ہم خدا کی خوبیوں, اس کی مرضی, اس کے کاموں اور اختیار کی گواہی دیتے ہیں. خروج باب نمبر 12 میں 26ویں آیت, اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے, جسے خدا نے پہلے کہا کہ تم اسے رسم کے طور پر ماننا اور اس کو عبادت کہا, اور کہا کہ جب تم یہ عبادت کرو تو تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے, تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا. مقصد خدا کی کام کا بتانا, خدا کی قدرت کا بتانا, خدا کے کاموں کا بتانا, خدا کی مرضی کا بتانا, خدا کی خوبیوں کا بتانا, خدا کے اختیار کا بتانا. ہر رسم میں خدا کی ذات کا کوئی ایک پہلو بیان ہوتا ہے, گواہی دی جاتی ہے اس بات کی. جیسے بپتسمہ ہوتا ہے تو بائبل بتاتی ہے بپتسمے سے مراد صرف جسم کا صاف کرنا نہیں کہ پانی میں ڈوب گیا اور نکل آیا اور جسم گندا تھا صاف ہو گیا, نہیں, بلکہ مسیح کے ساتھ اس کی موت میں, اس کے دفن میں اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہونا ہے. تو ہم کچھ کر رہے ہیں بلکہ ہم یسوع مسیح کی موت اور دفن اور جی اٹھنے کو یاد کرتے اس کی گواہی دیتے ہیں. بپتسمے میں, بپتسمے میں ہم اعلان کرتے ہیں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا. بپتسمے میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ میں پہلے گناہگار تھا لیکن اب میں نجات پا گیا کیونکہ یسوع نے میرے لیے جان دی, دفن ہوا اور جی اٹھا. اب میں بھی اس کے ساتھ مر گیا, دفن ہوا اور اب
جی اٹھا ہوں۔ بچہ جب لایا جاتا ہے چرچ میں، اس کی مخصوصیت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے تیرا شکر ہو تو نے یہ اولاد دی اور ہم اسے تیرے حضور پیش کرتے ہیں، تو اسے برکت دے، تو اسے محفوظ رکھ، تو اسے سلامت رکھ، یہ تیرے جلال کے لیے ہو، اس کی زندگی پر تیرا اختیار ہو، تو اسے محفوظ رکھنا، تو اسے صحت دینا، تو اسے زندگی دینا، جو کچھ مانگتے اور اس کو خدا کے اختیار مانتے ہیں نا اس پر کہ یہ تو نے دیا ہے، اور ہم تیرا اختیار اس بچے پر قبول کرتے ہیں، یہ تو نے ہی دیا ہے اور ہم اسے تیرے ہی حضور پیش کرتے ہیں کہ تو اسے محفوظ رکھ اور برکت دے اور جیسے چاہے اس کی زندگی تو استعمال کرنا اپنے جلال کے لیے۔ جب ہم جنازے کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہے، اور ہم اس مٹی کو اس ایمان کے ساتھ مٹی میں ڈالنے لگے ہیں کہ یسوع آواز دے کر اسے پھر زندہ کرے گا۔ تو جتنی مقدس رسمیں ہیں، ساکرامنٹس ہیں، ان میں خدا کی ذات، خدا کا نام، خدا کی خوبیاں، خدا کی قدرت، خدا کے کام، خدا کے جلال، اس کے اختیار کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہوا نا عبادت، اور مقدس رسومات کے ذریعے ایمان کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے، صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، وہ کام کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ میں مسیح کے ساتھ موا اور دفن ہوا اور جی اٹھا۔ مٹی میں ڈال کے کہا جاتا ہے ہم مانتے ہیں کہ تو اسے پھر زندہ کرے گا، یہ تو نے ہی دیا تھا اور ہم اسے تیرے حکم کے مطابق خاک کو خاک کے سپرد کر رہے ہیں۔ عشاء ربانی جب ہوتی ہے، یسوع نے کہا یہ میرا وہ بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، اسے کھاؤ۔ کلام خدا کھاتے ہو؟ یہ خوراک ہے نا، یہ روحانی غذا ہے، یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہی ہے نا، یہ ہمارے لیے روحانی خوراک ہے نا، کھاتے ہو؟ مسیح نے کہا میرا بدن کھاؤ اور میرا خون پیو، وہ ہم سچ مچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ ایمان کا عملی اظہار، دا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف آور فیتھ، عملی طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایمان ہے ہمارا؟ بچہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کے محسوس کرواتے ہو؟ نہیں، خدا کے خادم کو دیتے ہو، آپ عمل کرتے ہو، ہم خدا کے خادم کو پیش کر رہے ہیں ہمارا بچہ۔ نکاح کے لیے ماں باپ اولاد کو کہاں لے کے آتے ہو؟ کس کے سامنے؟ خدا کے خادم کے سامنے، کہ جو خدا کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں تمہیں میاں اور بیوی قرار دیتا ہوں۔ پریکٹیکلی، عملی طور پر ہم بچوں کو لے کے آتے ہیں، لڑکی والے لڑکی کو لاتے ہیں، لڑکے والے لڑکے کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ مقدس رسم ادا کر دو، اور پھر وہ انجام دیتا ہے، وہ ادا کرتا ہے۔ کس کا اختیار مانا؟ خدا کا، کہ صرف وہ کر سکتا ہے، وہ باندھ سکتا ہے۔ تو عملی طور پر پریکٹیکلی ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ان مقدس رسموں میں۔ اور مقدس رسومات نجات کا وسیلہ نہیں ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو نجات پا لی۔ نجات بپتسمے میں نہیں، نجات دعا میں نہیں، نجات منادی میں نہیں ہے، نجات کسی بھی چیز میں، کسی عمل میں نہیں، نجات صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ نہ ہدیے دینے میں، نہ کپڑے بانٹنے میں، نہ دیگے پکانے میں، نہ پھل بانٹنے میں، نہ اسکول کھلوانے میں، نہ بیوہ اور یتیم کا خیال رکھنے میں، نہ بپتسمے لینے میں۔ جتنی بار مرضی عشاء ربانی لیتے رہو، نجات اس روٹی اور اس شیرے میں نہیں ہے، نجات کسی کے بولے ہوئے لفظوں میں نہیں ہے، نجات خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت مشہور ہے، ایمان لانے سے نجات ہے۔ افسیوں 2 باب ہے 8 آیت، تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ہمارے کاموں سے نجات نہیں، ہمارے کسی عمل سے، کسی رسم سے نجات نہیں ملتی۔ نجات ہے یسوع پر
ایمان رکھنے کی وجہ سے. اسی لیے اس ڈاکو کو بغیر کسی رسم کے، بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی ہدیے نذرانے کے، بغیر کسی ساکرامنٹ کے، ایک ہی بات پر یسوع نے کہہ دیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. ایمان لانے پہ نجات ہے، ان رسموں میں نجات نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ رسمیں ضروری ہیں، یہ کرنی چاہیے. آپ اپنے عزیزوں میں فوت ہونے والے کو بغیر عبادت، بغیر دعا نماز کے آپ اس کو دفن نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ مسیحی کلیسیا کا دستور نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے دفن ہونے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا 19واں باب 40ویں آیت. یوحنا کی انجیل 19واں باب اور 40ویں آیت. پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے. یہ ہمارے اندر دستور ہے کلیسیا کا. ہمارا دستور ہے بغیر نکاح کے آپ اپنی بیٹی کسی کے ساتھ نہیں بھیجتے کہ اس کی بیوی بن جائے. آپ بغیر بپتسمے کے اور استحکام کے اور ایمان کے اقرار کے اور توبہ کے عشائر ربانی میں شامل نہیں کرتے. یہ رسمیں ہیں، ضرور کرنی ہیں، یہ ضروری ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ان کو کرنے سے نجات نہیں ملتی، نجات یسوع پر ایمان رکھنے سے ملتی ہے. لیکن جب یہ کرتے ہیں تو ہم فرما برداری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان رسموں میں شامل ہونا ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے. ہم فرما برداری کرتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خداوند نے جیسے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ رسم منانا، یہ تمہارا عبادت کرنا ہوگا. یسوع نے کہا میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرنا، ہم کرتے ہیں. یسوع نے کہا بپتسمہ دینا، ہم لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. روح القدس نے کہا کہ ان لوگوں کو میرے کام کے لیے مخصوص کر دو. اعمال باب نمبر 13 میں پولس اور برناباس کو ہاتھ رکھ کے دعا کر دی، مسح کر دیا. وہ کیا کر رہے تھے؟ روزے رکھ رہے اور عبادت کر رہے تھے. تو یہ سارے کام، یہ ساری رسمیں، ان کا ادا کرنا، ان کو پورا کرنا فرما برداری کے طور پر ہے. کب؟ ایمان لانے کے بعد. ایمان کے بغیر یہ ساری رسمیں بے فائدہ ہیں، آپ کے لیے کچھ اس کا اثر نہیں ہے. اور ایک اور بات، جو ایمان سے خارج ہو چکا ہے، ظاہرہ طور پر مثال دیتا ہوں، کسی نے مسیح کا انکار کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے تو وہ اس کو ہم عشائر ربانی میں شامل نہیں کرتے. اس کا چرچ میں مسیحی نکاح نہیں ہو سکتا. ہم اس کو خدا کے گھر میں یا کلیسیا میں کسی خدمت کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے، اور اس کا جنازہ یا اس کا دفن کیا جانا بھی مسیحی قبرستان میں نہیں ہوتا. تو ایمان لانے کے بعد یہ ساری رسمیں، یہ مقدس رسمیں ہیں جن میں سے بعض کو ساکرامنٹ ہم کہتے ہیں، وہ ایمان لانے کے بعد ہم پہ فرض ہوتی ہیں. ہمارے دستور ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے قانون اور آئین ہے اور ہماری روایت ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں. اس نے حکم دیا ہے، کسی کا خود دیا، کسی کا نبی کے ذریعے، کسی کا رسول کے ذریعے، کسی کا پاک روح نے خود دیا، کسی کا یسوع نے دیا ہے حکم. ان ساری چیزوں کا یا یسوع کی زندگی سے یا نبیوں اور رسولوں کی زندگی سے اس کی گواہی ملتی ہے. اس لیے ہم یہ رسمیں ادا کرتے ہیں اور مقدس رسومات کے ذریعے مسیح کی پیروی کرتے ہیں. ہم وی فالو کرائسٹ. مسیح کو ہیکل میں پیش کیا گیا جب وہ بچہ تھا، پیدا ہونے کے بعد ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. مسیح نے بپتسمہ لیا اور بپتسمہ کا حکم دیا، ہمیں بھی بپتسمہ لینا ہے اور بپتسمہ اپنے بچوں کو یا جو بڑے ہو کر لینا چاہیں، ہم دونوں طرح سے قبول کرتے ہیں. ضرور لینا چاہیے بپتسمہ، عشائر ربانی میں ضرور آنا چاہیے. اس نے کہا میری یادگاری میں فسح کھایا کرو، ہم کھاتے ہیں. اسے دستور کے مطابق دفن کیا گیا، ہم بھی اپنے عزیزوں کو دستور کے مطابق دفن کرتے ہیں. تو ساری رسمیں جو مسیحی ہیں، جب ہم وہ انجام دیتے ہیں، اسے ادا کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح ہم خداوند یسوع کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں.
جو تعلیم اس نے خود دی، اپنے کلام میں لکھوائی، اپنے رسولوں کے ذریعے دی، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں یہ بچہ دیا، یہ ہم تیرے گھر میں لائے اور تیرے خادم کے سپرد کر رہے ہیں۔ ہم اپنا تعلق بتا رہے ہیں اس سے کہ تو ہمارا مالک ہے۔ بپتسمے میں مر گیا، تو نے مجھے نیا جیون دے دیا، آج سے میں پرانی زندگی کو چھوڑتا اور نئی زندگی کو اپناتا ہوں۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اشعیا بانی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مسیح ہم میں اور ہم اس میں قائم ہوتے ہیں۔ یسوع نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہوتا ہے اور میں اس میں، رشتہ جڑ جاتا ہے، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اب سیدھا چلے جاؤ دفن پہ، ہم کہتے ہیں یہ جسم تو نے دیا تھا، مٹی سے بنایا تھا، ہم اسے مٹی کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو اسے پھر زندہ کرے گا۔ ہمارا تعلق کسی اور دیوی دیوتا سے نہیں، کسی اور دین عقیدے مذہب سے نہیں، کسی اور نجات دہندہ سے نہیں، ہمارا تعلق اس سے ہے، اور اس مرنے والے شخص کا بھی تعلق اسی سے ہے۔ قبر میں بھی جس باکس میں اتارا جاتا ہے اس پہ صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ اگر باکس کے بغیر بھی دفن کیا جائے تو جو اس پہ سلیٹیں یا تختے ڈالے جاتے ہیں، جو چٹائی ڈالی جاتی ہے، اس پہ بھی کسی نہ کسی طرح سے صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے تاکہ گواہی رہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ہم یہ مقدس رسمیں جو پیدائش سے لے کر موت تک محیط ہیں، جو کلیسیا میں انجام دی جاتی ہیں، جو عبادت کے طور پر انجام دی جاتی ہیں، انہیں انجام دیا کریں، یہ رسمیں ہم ادا کیا کریں، ان میں شامل ہوا کریں، کیونکہ یہ عبادت ہیں۔ خدا نے ان رسموں کو عبادت کہا ہے، یہ عبادت میں ادا کی جاتی ہیں، عبادت کا حصہ ہیں، اور عبادت کے طور پہ خدا کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ خدا کی برکت اس کے ذریعے ملتی ہے، ہم اپنا آپ خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے، ہم مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان رسموں کو ادا کرنے میں، رسموں میں شامل ہوں، ان میں نجات نہیں، لیکن یہ ایمان کا اظہار ہے۔ جب ہم ان رسموں میں شامل ہوتے ہیں تو ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ سچ مچ ہمارا ایمان کس پر ہے اور کیسا ہے۔